کہنے سے نہیں ہوگا، یہ اس کی ساری پوری شرائط ہے یہ پھر. تو آج کل جو ہماری بیعت ہے اس کو کہتے ہیں بیعت برکت، بیعت، اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں. یہ اچھوں کی نقل بھی اچھی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پہلی والی بیعت تھی یہ کبھی بھی عام دعوت نہیں ہے اس کی، یہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں، یہ خواص کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہم بزرگان دین کے احوال زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جناب کوئی 20 سال تک پیر کی تلاش میں رہا، کوئی 30 سال گزار دیے، کسی نے 10 سال گزار دیے، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بھائی صاحب کیا ان کے دور میں پیر نہیں ہوتے تھے؟ کسی سے ہی بیعت کر لیں، جیسے آج ہمارے ہر گلی گلی میں پیر ہے. بلکہ اب تو ایسا دور بھی آ رہا ہے کہ ہر پتھر کے نیچے ایک پیر بیٹھا ہوگا. وہ یہ پتھر، ارے پیر صاحب، ارے رکھ دو رکھ دو، اچھا بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. تو پیروں کی کثرت جب ہمارے دور میں اتنی ہے تو کیا ان کے دور میں نہیں تھی کیا؟ تو وہ جو موجودہ پیری مریدی ہے وہ پیری مریدی کی تلاش، اس مرید کی تلاش میں نہیں تھے یہ شیخ ہے. اور جو کہا کہ ہم اس کو مرد نہیں جانتے جو اپنے پیر مرید کو اس وقت سے نہ جانتا ہو جب وہ اپنی باپ کی پشت میں کروٹیں بدل رہا تھا. اس کے لیے باقاعدہ استخارے ہوتے تھے، بیعت کروں نہیں کروں، یعنی اس کا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ اس راہ کے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو یہ والی بیعت کبھی بھی عمومی بیعت، یہ نہیں ہے یہ جال ڈالا 500 لوگ مرید بن گئے، آ جا جی. وہاں تو ایک ایک مرید ٹھوک بجا کر لیا جاتا تھا. کبھی بھی یہ عمومی دعوت نہیں ہے، یہ خواص کی بات ہے. اب جو موجودہ پیری مریدی ہے جس کو ہم بیعت برکت کہتے ہیں، بیعت اتصال کہتے ہیں، یہ اس سے بھی اب نیچے کا مرتبہ ہے. یہ ہے اچھوں کی نقل بھی اچھی. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس بیعت کے بھی فوائد ہیں. اچھوں کی نقل کی، خود اچھے نہیں ہیں تو ان جیسے بننے کی کوشش کی، ان کے طریق میں نام آ گیا، ان کے کھاتے میں لکھ دیے گئے، تو بڑی برکتیں اس کی بھی. تو اس بیعت کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں. وہ والی بیعت کے لیے نہیں، اس کے لیے تو مزید شرطیں ہیں. یہ جو ہم 4 شرطیں بیان کرتے ہیں اس کا تعلق صرف بیعت برکت سے ہے، بیعت اتصال سے ہے، اچھوں کی نقل بھی اچھی سے ہے. کہ نقل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مال چاہیے، 2 نمبر تو ہو، 3 4 5 نمبر نہیں چلے گا. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں تھیں. صحیح العقیدہ سنی مسلمان. تو جتنے بھی بد عقیدہ ہیں وہ خود ویسے نکل لیے. آج جو یہ رابضی نما پیر ہمارے گھس گئے کچھ، افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو وہ سنی نہیں رہے، تفضیلی ہو گئے. تفضیلی رافضیت کی شاخ ہے. سنیت کا اس میں کوئی اتفاق رائے ہے اس مسئلے پر کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو جو اس مسئلے میں اختلاف کرے گا وہ پیر ہونے کی پہلی شرط سے اڑ گیا باہر. اب کوئی لاکھ کہتا رہے میرا پیر ہے، یہ پیری مریدی ہے ہی نہیں، اس کا جو مرضی نام دے دو. بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان نہ ہو اس سے اگر بیعت کرو گے تو بیعت ہوگی ہی نہیں. اور اگر پہلے سنی تھا
بعد میں گمراہ ہو گیا، اہل سنت کے طریق کو چھوڑ دیا، تو وہ بیعت خود بخود ٹوٹ گئی. اس میں کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میری بیعت فلاں سے ٹوٹ گئی. وہ ٹوٹ گئی کڑک کر کے. ٹھیک ہے جی، وہ ختم معاملہ. تو پہلے کوئی شیر اسلام تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، جو بھی تھا، جب راستہ چھوڑا تو سب گیا. تو سب سے پہلی شرط تھی کیا ہے؟